جشن سلطان کربلا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام ہے۔ حسین مظلوم علیہ السلام نے ایک ایسا گلدستہ سجایا جس میں صرف عشق اور خلوص اور وفا کو بنیاد بنایا۔ دو شعر نظر کرتا ہوں اہل نظر کے لیے، افاضل سے، علماء اکرام سے دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ حضور عرض کرتا ہوں دو شعر۔ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ بابر بھائی، ساحل بھائی، کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ رنگ اور نسل کی قیمت، خورشید بھائی، قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی۔ جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ دل کے وسیم صاحب، فصیل بھائی، نظر کرتا ہوں، دل کے بازار میں صورت میں حضور صورت نہیں دیکھی جاتی۔ ملاحظہ فرمائے، خاص طور سے جو ہمیں حقیر جانتے ہیں، ہمیں کمتر جانتے ہیں، وہ سنیں کہ ہم کون ہیں۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے۔ میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ سمندروں کو جہاں نوکری، توجہ، نوکری نہیں ملتی۔ دیکھیں میری طرف پلکیں نہ جھپکیں۔ بلاد کربو بالا، بلاد کربو بالا، بلاد کربو بالا اور مدینہ نبوی، بلاد کربو بالا اور مدینہ حسین منی وانا من الحسین۔ جب سے آغاز ہوا ہے جشن کا، یہ موضوع کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے۔ بلاد کربو بالا اور مدینہ نبوی، یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ جو کرسیوں پر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش ہے ہر مسلک کے برادران غور کریں۔ بلاد کربو بالا، بلاد کربو بالا اور مدینہ نبوی، یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے۔ وہاں پر سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر۔ بلاد کربو بالا اور مدینہ نبوی، یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے۔
وہاں بس ہوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوان۔ وہاں نبی کا بڑھاپا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہاں بس ہوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں۔ اب اگر ہمارے افاضل، ہمارے برادران اور بزرگ علماء افاضل یہاں تشریف فرما نہ ہوتے تو شاید میں یہ نہ پڑھتا، لیکن آپ حضرات تشریف فرما ہے تو آپ کی دعاؤں کے حصول کے لیے اور تائید کے لیے یہ مصرعے نظر کرتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک اللہ سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت مفتی تھوڑی ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو کوئی بھی ملک کسی فرشتے سے، اللہ سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جبریل جا رہے تھے، فطرس نے کہا کہاں؟ کہا حسین آئے ہیں، کہا لے چلو بھائی، کہا چلو بھائی۔ اتنی سی بات ہوئی، یہ کہیں نہیں ہے کہ کہا بھیا اللہ سے کہلواؤ تو لے چلیں۔ ایسا ہی ہے نا، فطرس نے کہا لے چلو، جبریل نے کہا چلو۔ اب نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں میاں، اپنی منطق سے عقیدہ پارا پارا مت کرو۔ آپ لوگ اگر دعائیں دے دیجئے گا تو مجھے لگے گا کہ شاید میں نے کوئی محنت کی ہے۔ اپنی منطق سے عقیدہ پارا پارا مت کرو، پر ہے فطرس کے اندھیرے میں نظارہ مت کرو۔ ہائے 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 ہائے، پر ہے یا علی، پر ہے فطرس کے اندھیرے میں نظارہ مت کرو۔ لے گئے ہیں جبرائیل اللہ سے پوچھے بغیر، شہ کے درخشہ کی خاطر لے گئے ہیں جبرائیل اللہ سے پوچھے بغیر، شاہ سے ملنے کی خاطر استخارہ مت کرو۔ میرے مولا خوش رکھیں ہمارے میسم بھائی کو، کیا خالص محفل سجائی ہے۔ یہ اسٹیج کی زینت، محترم لباس، اور یہ فرش پر بیٹھے ہوئے گلاب کی صورت کھلے ہوئے چہرے، اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کی کرسیاں وقتی نہیں ہیں۔ اوفو اوفو اوفو، نعرہ حیدری،
اپنی منطق سے عقیدہ پارا پارا مت کرو، پر ہیں فطرس کے اندھیرے میں نظارہ مت کرو۔ لے گئے ہیں جبرائیل، لے گئے تھے جبرائیل اللہ سے پوچھے بغیر، خورشید بھائی شاہ سے ملنے کی خاطر، کیونکہ مرکز رضائے خدا حسین ہے۔ حسین کو دیکھ کے اس کی مرضی کا پتہ چلے گا، ہم تو اس تک جا نہیں سکتے۔ جو ہمارے بڑے والے بھائی ہیں وہ ہو سکتا ہے چلے جائیں، ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ چلے جائیں، مگر اگر انہیں بھیج دیں تو اس خوف میں نہیں بھیج رہے ہیں کہ بھیجیں گے تو پتہ نہیں آئیں نہ آئیں۔ اوفو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ پر ہے فطرس کے اندھیرے میں نظارہ مت کرو، لے گئے تھے جبرائیل اللہ سے پوچھے بغیر، شاہ سے ملنے کی خاطر۔ اب گیسوؤں والے کے لیے، جیسا کہ فصیل بھائی نے کہا کہ حضرت راضی ہوتے ہیں، گیسوؤں والے کے لیے ایک مطلع ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، لیکن نوجوان بھائیوں ایک نعرہ لگا دیں تو میں نظر کروں۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ شاید کوئی پہلو ہو۔ بشر کے واسطے چیلنج ہے، جواب لا سکو تو لے آؤ، ہم میں ہٹ دھرمی نہیں ہے، ماننے والی بات ہوگی مان لیں گے، یا مانو یا منواؤ۔ بشر کے واقبلہ، بشر کے واسطے شبنم ہے، خوف برق نہیں۔ بشر کے واسطے شبنم ہے، خوف برق نہیں۔ کب؟ نفاق بنت امیہ میں گر و غرق نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بشر کے واسطے تو مصر بشر کے واسطے شبنم ہے، خوف برق نہیں۔ نفاق بنت امیہ میں گر و غرق نہیں۔ اتر کے سینہ اکبر میں یہ سنا بولی، نبی کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ حضرات سے بات کیا اس مضمون کے اوپر؟ اتر کے سینہ اکبر میں، اتر کے سینہ اکبر میں یہ سنا بولی، نبی کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں، نبی کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں۔ عود لکھتا کبھی سرچشمہ عنبر لکھتا، عود لکھتا کبھی سرچشمہ عنبر لکھتا، سارے اوراق مہک اٹھتے وہ جوہر لکھتا، سارے اوراق مہک اٹھتے وہ جوہر لکھتا۔ میں جو لکھتا لغت منجد و قاموس بلال، نوجواں لفظ کے معنی علی اکبر لکھتا۔ میں جو لکھتا لغت منجد و قاموس بلال، منزل تو آگے ہے بس دھیرے دھیرے، میں جو لکھتا لغت منجد و قاموس بلال، نوجواں لفظ کے معنی علی اکبر لکھتا، نوجواں لفظ کے معنی میں جو لکھتا لغت منجد و قاموس بلال،
نوجوان لفظ کے معنی علی اکبر لکھتا، یہ قطع کربلا معلی میں پڑھا تھا، اس کے بعد انڈیا میں کہیں نہیں پڑھا ہے، آج پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے۔ اس کی پیشانی کی جیسی، اس کی پیشانی سی روشن کہکشاں کوئی نہیں۔ فصیل بھائی، اس کی پیشانی سی، خورشید بھائی، اس گیسوں والا، اس کی پیشانی سی روشن کہکشاں کوئی نہیں۔ آسماں ہے اتنا اونچا آسماں، دو مصرے خدائے حسین کا واسطہ، دو مصرے نظر کرنے جا رہا ہوں، اس کی بتیجے اس کی پیشانی سی روشن کہکشاں کوئی نہیں۔ آسماں ہے اتنا اونچا آسماں کوئی نہیں۔ ارے جس جواں کے حق میں آیا لا فتح الا علی، وہ یہ کہتا ہے کہ اکبر سا جواں کو جس جواں کے حق میں آیا لا فتح الا اس کی پیشانی سی روشن کہکشاں کوئی نہیں، اس کی پیشانی سی روشن کہکشاں کوئی نہیں۔ آسماں ہے اتنا اونچا آسماں کوئی نہیں۔ جس جواں کے حق میں آئے اللہ فتح الا علی، وہ یہ کہتا ہے کہ اکبر سا جواں۔ توجہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اکبر سا جواں۔ میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، نصیر و معین بھی دے دے۔ میں تھک چکا ہوں شہزادے، میں تھک چکا ہوں، نصیر و معین بھی دے دے۔ کہ نیند آتی ہے فرش حسین بھی دے دے۔ یہ التجا ہے زمیندار کربلا حسین، کفن دیا ہے تو دو گز سر۔ یہ التجا ہے زمیندار میں تھک چکا ہوں، نصیر و معین بھی دے دے۔ کہ نیند آتی ہے فرش حسین بھی دے دے۔ یہ التجا ہے زمیندار کربلا حسین۔ خورشید بھائی میرے بڑے بزرگ ہیں اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں تھک چکا ہوں، نصیر و معین بھی دے دے۔ کہ نیند آتی ہے فرش حسین بھی دے دے۔ یہ التجا ہے زمیندار کربلا حسین، کفن دیا ہے تو دو گز زمین بھی دے دے۔
کفن دیا ہے تو 2 گز، تو 2 گز زمین بھی دے دے۔ میرے بہت ہی بزرگ اور محترم عالم دین، ان کی یادگار مولانا نجیب صاحب، آج جن سے پہلی دفعہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو یہ بھی ایک مردم خیز بستی سے تعلق رکھتے ہیں جو ادبی بستی ہے، اور ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ شعر ضرور کہتے ہوں گے۔ ہیں؟ کہتے ہیں؟ اچھا، ہاں ماشاءاللہ۔ تو اب جو نفسیات سے واقف ہیں، بس شہزادے کے لیے ایک قطعہ، اور باقی انشاءاللہ پھر کبھی، آج کچھ اور پڑھنا ہے مجھے، لیکن یہ ایک نازک سی بات ہے جو میں ان افاضل کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ماں چاہے جتنی بڑی رئیسہ ہو خورشید بھائی، مگر یہ ہے کہ اولاد کے لیے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی کا جوڑا خود سلے، ہے نا؟ اب نظر کرتا ہوں قبلہ، نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ گلشنوں کی ڈالیوں پر پھول کھلنا چھوڑ دیں۔ دوسرے مصرے کی داد چاہوں گا۔ گلشنوں کی ڈالیوں پر پھول کھلنا، بچوں دیکھو میری طرف، گلشنوں کی ڈالیوں پر پھول کھلنا چھوڑ دیں، خوشبوؤں کے خانداں آپس میں ملنا چھوڑ دیں۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں، مصرے کی داد چاہتا ہوں۔ خوشبوؤں کے خانداں گلشنوں کی ڈالیوں پر پھول کھلنا چھوڑ دیں، خوشبوؤں کے خانداں آپس میں ملنا، آپس میں ملنا چھوڑ دیں۔ حسرتیں اکبر کے سہرے کی اگر باقی نہ ہو، ساری مائیں بیاہ کی پوشاک سلنا چھوڑ دیں۔ آئے 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 آئے، حسرتیں اکبر کے سہرے کی اگر، حسرتیں اکبر کے سہرے کی اگر باقی نہ ہو، ساری مائیں بیاہ کی پوشاک سلنا۔ ترہی کلام ہے یاسمین میں، نہ گلے نسترن میں ہے یاسمین میں۔ بچوں، یاسمین بھی ایک پھول ہے اور نسترن بھی ہے۔ یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں۔ خورشید بھائی قوافی دیکھیے گا اس میں، بابر بھائی، ساحل صاحب، ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہے۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں آئے آئے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ رضی بھائی شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر واہ واہ سبحان اللہ، مگر وہ جلن میں ہے۔ آپ حضرات سے دعوت چاہتا ہوں، شعراء خاص طور سے میری طرف متوجہ ہوں۔ میں نے ایک لفظ استعارتاً یہاں پہ استعمال کیا ہے، تو کسائے یمانی سے اس کو مستعار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے اس مضمون کو۔ دیکھیں، ہم عزادار ہیں لیکن ہم بشر بھی ہیں،
ہمارے بدن کو تھکن ہوتی ہے. شب عاشور نیند کے جھونکے کہتے ہیں کہ سو جا. عشق حسین کہتا ہے کہ نہ سونا. واہ 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 سبحان اللہ. باوجود اس کے کہیں نہ کہیں عزا خانے میں کونے میں بیٹھ کے ایک جھپکی آ ہی جاتی ہے. اور پھر عاشور کا جلوس تمام کرنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے بدن کہتا ہے اب برداشت نہیں ہوگا. عشق کہتا ہے جب تک مجلس شام غریباں نہ ہو جائے سونا نہیں. تو مجلس شام غریباں کے بعد پھر نرم و نازک بستر پر سونے والے بھی اپنا بستر نہیں ڈھونڈتے جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں سو جاتا ہے. اب شعر نظر کرنے جا رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ. خواص نہ ہوتے تو شاید نظر نہ کرتا کہ شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر حضور وہ جلن میں ہیں کر دے گی دور ان کو کسائے غم حسین. کسائے غم حسین کی داد چاہتا ہوں. کر دے گی دور ان کو کسائے غم حسین جتنے بھی ذوق پہلے عزا کے بدن میں. آئے ہائے ہائے دور ان کو کسائے غم حسین جتنے بھی ذوق اہل عزا کے میرے کو دیکھیے گا اہل عزا کے بدن میں ہے. یہ شعر خاص طور سے حضرت کے چاہنے والوں کے حضور نظر کرتا ہوں. میری طرف متوجہ رہیں. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. جتنے بھی ذوق اہل عزا کے بدن میں ہیں ارے گر کر جری کے پاؤں پا کہتی تھی القما. گر کر جری کے پاؤں پا کہتی تھی القما پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں. پرچم کو کھولیے گر کر جری کے پاؤں پر کہتی تھی القما پرچم کو کھولیے. قافیہ سنیے گا. میری موجیں گھٹن میں ہیں تو زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال. زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال. جتنی جماعتیں ہیں ابھی تک رسم میں گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. کر دے گی دور ان کو کسائے غم حسین جتنے بھی ذوق اہل عزا کے بدن میں ہے.
گر کر جری کے پاؤں پر کہتی تھی القما پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں، زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال جتنی جماعتیں ہیں، سلام ہو آپ کو، سلام ہو آپ کو، جتنی جماعتیں ہیں ابھی تمہیں تو دیکھے گا، جتنی مدعان متوجہ ہوں، جتنی جماعتیں ہیں ابھی تک رسن میں ہیں، زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ، زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ، نوحے سلام اور قصیدے دہن میں، واہ 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 واہ، نوحے قصیدے اس سے مہنگے موتی ہو سکتے ہیں، زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ، نوحے سلام اور قصیدے دہن، قافیہ خاص طور سے جتنے بھی شعراء ذوی الاحترام ہے قافیہ ملاحظہ فرمائیں، نوحے سلام، نوجوانوں تیار ہو جائیں، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیں، تکلف کے دھاگوں سے ہاتھوں کو آزاد کریں، شعر پڑھنے جا رہا ہوں، نوحے سلام اور قصیدے دہن میں، میں تو دیکھیے جب سے سنا ہے فوجوں نے، جب سے سنا ہے فوجوں نے عباس آتے ہیں، جب سے سنا ہے فوجوں نے عباس آتے ہیں، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہے کفن میں، جب سے سنا ہے فوجوں نے عباس آتے ہیں، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں کفن، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں، زرہوں، راوی کہتا ہے کہ میں نے جنگ صفین میں علی مرتضیٰ کو اس طرح سے تلوار چلاتے ہوئے دیکھا کہ جس پر تلوار چلاتے تھے وہ تو چلاتے تھے مگر جسے دیکھ کے کہہ دیتے تھے مر جا، تو اولی الامر ہیں، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی کہتے تھے مر جا پھر میں اسے زندہ نہیں پاتا تھا، اوہو اوہو واہ 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 واہ، اب یہی تو تعجب ہوتا ہے تم کیوں زندہ رہ گئے، اوہو نہ سنیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر بلائیے گا پھر آئیں گے، وقت ہوگا، تو جب تک زندہ ہیں یہ سلسلہ چلے گا، جب سے سنا ہے فوجوں نے، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں، کفن میں پڑھو شعر تیار ہیں، اگر چاہیں تو پانی وانی تھوڑا پی لے کیونکہ شعر میں نازک پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں کفن میں ہے، بھیا حسین تم کربلا کو جیتو میں دربار شام کو،
جیتو میں دربار شام کو، یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن تم کربلا کو جیتو میں دربار شام کو۔ بابر بھائی بھی سب، خورشید بھائی، ساحل بھائی، نشان بھائی، سبھی لوگ، وسیم صاحب دیکھیے، فصیل بھائی، بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں، آپ حضرات تو الحمدللہ ایک عمر سے تجربہ کر رہے ہیں، بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مناسب لفظوں کا میسر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ مضمون اچھا ہوتا ہے، کہنے میں غلط ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے میں غلط ہو جاتا ہے، اس میں پکڑا جاتا ہے آدمی، تو اسی لیے جو ہے وہ اساتذہ کا ایک سلسلہ رکھا گیا تاکہ صرف زبان سیکھی جائے ان سے۔ اب تو خضروں پودوں کا زمانہ ہے، ادھر دنیا میں تشریف لائے اور ادھر مرزا غالب ہوئے۔ تو جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں طرف دیکھیے گا، یہاں بیٹھنے والے آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو کسی نہ کسی انجمن سے جڑا نہ ہو، اور جو انجمن سے نہیں جڑا ہے محرم میں اس کی تنہائی پوچھئے۔ حضور ان علماء کی تحریکوں کی طاقت ہی انجمنیں ہیں۔ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا، تو ہر کوئی کسی نہ کسی انجمن سے جڑا ہوتا ہے۔ شعر نظر کر رہا ہوں، تجربات شعر کہلواتے ہیں، تم کربلا کو جیتو میں دربار شام کو، یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں ہیں۔ ارے خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، اگر نہ نوازا تو دل ٹوٹے گا، اور خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن۔ اور خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہے۔ فقہی شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں۔ کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہے۔ ارے جب روضہ حسین پا پوری پڑھی نماز، جب عظمت صاحب جب روضہ حسین پا پوری پڑھی نماز، محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن
جب روضہ حسین پہ پوری پڑھی نماز، جب روضہ حسین پہ پوری پڑھی نماز، محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن میں ہیں۔ بچوں دیکھو میری طرف، ہے دیکھو کیا ہے، معجزہ ہے فرش بلا۔ تم اپنی فطرت سے مجبور ہو، اتنی دیر تک کہیں تم 4 بچے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، میڈیکل سائنس بھی نہیں بٹھا سکتی تمہیں، کیونکہ یہ فطرت کے نیچر کے خلاف ہے۔ یہ بچہ ہے تو ایک جگہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ بھی اگر 2-4 بچے ہوں۔ بعد رسول بوڑھوں کو تو قرار آیا نہیں۔ اوفو، کہیں سے اٹھتے کہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ تو بچے ہیں، تو جب بوڑھوں کو قرار نہیں، میرے مولا جزا دیں، اگر یہ اشارہ ہمیں لگتا ہے قبرستان کے مردوں ہی نے سنا۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ خیر جو بھی صورت ہو تو یہ آسانی سے بیٹھے ہو، یہ معجزہ ہے نا۔ تو اب شعر سنو۔ ہے ایسے آسماں کا سفر، صرف آسمان نہیں، ایسے آسمان ہے، ایسے آسماں کا سفر، ذکر شہ بلال ہے، ایسے آسماں کا سفر، ذکر شہ بلال، ہم کیا ہیں جبرائیل کے شہ پر تھکن میں ہیں۔ ہم کیا ہیں جبرائیل کے شہ پر تھکن، خواص ہیں اس لیے پھر چند شعر نازکی نظر کرتا ہوں۔ اس کی ردیف ہے پانی میں، سنیں گے؟ پڑھوں؟ مضمون ملاحظہ فرمائیے گا۔ پانی میں، میری طرف دیکھیں، رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں۔ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی۔ رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم۔ شعر نظر کرتا ہوں۔ اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے۔ میں نازک اشعار پڑھ رہا ہوں، نازک اشعار پڑھ رہا ہوں اہل نظر۔ سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے۔
واہ 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 واہ. جو پانی تو نہیں پیتا، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں. ارے چیلنج کر رہا ہوں، میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے. دیکھیے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سایہ کہیں اور پڑتا ہے. کسی سال کی گاڑی ایم ایچ 04LB5739 پارکنگ نہیں، وہاں پہ غلط جگہ لگی، اس کو فوراً ہٹا لیں. سوسائٹی کا فون آیا. MH 04LB5739 جس سال کی بھی کار ہے ہٹا لیں اس کو. بسم اللہ، نعرہ حیدر. یا علی رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں. ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں. اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے. سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی. میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے. کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو. کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو. جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی. سننے والے نہ رہیں تو نازک اشعار کیسے کہیں. جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں. میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے ہمیشہ عکس اترا چاند کب اترا ہے پانی. آئے 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 آئے. ہمیشہ عکس اترا، ہمیشہ عکس اترا. چاند کب اترا ہے پانی میں؟ ہمیشہ عکس اترا. آخری شعر پڑھتا ہوں اور پھر چھوٹے حضرت کے لیے یا مولا حسین علیہ السلام کے لیے 3-4 بند نظر کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمیشہ عکس اترا، چاند کب اترا ہے پانی میں؟ پسر مومن کا ہاں 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 پسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے. کہتے نہیں ہیں باپ تو اتنے مومن تھے بیٹا کیسا نکل گیا. پسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے پانی. آئے 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 آئے. جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے پانی میں. مقطع خاص طور سے بلال اس با وفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. بڑوں سے دعائیں چاہوں گا. بلال اس با وفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. وہ شولوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی. بس آخر کلام میں جس آقا کے لیے محفل ہے 2-3 بند اور زحمت تمام. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں نبی کی عرش یہ وہ کلام ہے جس نے میرے دامن میں بہت عزتوں کے سرمائے بھرے. تو آپ حضرات کا سنا ہوا ہے بچپن کا ہمارے یہ کلام ہے. آج اتفاق سے یاد آ گیا ہے، موقع بھی ہے. آپ حضرات زیادہ تر افراد کو مصرے یاد بھی ہوں گے کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. نبی کی عرش نگاہی کا. بھئی یہی تو آپ کی باتیں اچھی ہیں جو لفظوں کے بطن میں اتر کے سنتے ہیں. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین.
پسر بطول کا ابن ابو تراب، خزاں کی زد پر مہکتا ہوا گلاب، جمود ذہن میں تحریک انقلاب، جمود ذہن میں تحریک انقلاب، عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین۔ عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو بعید حد تخیل قریب روح بشر۔ آپ حضرات سے بات چاہوں گا مصرے کی، بعید حد تخیل قریب روح، سوچنا چاہیں تو فکر سے دور، مگر قریب اتنا کہ روح میں سمایا ہوا ہے۔ بعید حد تخیل قریب روح بشر، میرا حسین رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنا خلقت کونین حرف کن کا اثر، حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، یہ سوچنا تو عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں۔ میری طرف دیکھیے گا، نازک مصرع ہے، لطف اٹھائیے۔ حسین حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، حسین سب کو کہاں دستیاب، کہیں ببول کے اوپر بعید عشق بن ابو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام۔ اب ایسے جھولی پھیلائیے، بند پڑھنے جا رہا ہوں، تکلف نہ کیجئے۔ ایسے ہی دامن پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں، جو جس پوزیشن میں ہے شرماؤ نہیں، دروازہ حسین ہے۔ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے۔ میرے حسین دو بند اور زحمت تمام ہے آقا کے چاہنے والوں، میرے حسین کی خیرات، میرے حسین کی خیرات۔ حسین عالم اسلام سے مخاطب ہوں، حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک۔ مصرع غلط تو نہیں پڑھا حضور؟ سجدے میں ہے، جبریل نے آ کے کہا سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین نہ اتر جائے۔
تو خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا. ارے صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. کیا وہ تھک گئے بھائیو؟ صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز. آخری بند مختے کا تو پھر کہو کہ نبی کی نماز. کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پے کر، کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پے کر، وہی جلال وہی روب اور وہی تیور. قدم جو رکھتا تھا رن میں، قدم جو رکھتا تھا رن میں، قدم جو رکھتا تھا رن میں حسین کا یاور. بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا. بلال مڑ کے دیکھ لو، دل کی آنکھوں سے دکھائی دے گا، چیخ رہے ہوں گے سب. بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر کے فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں. ارے سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں.